تو پنجاب حکومت نے جائیداد کے سالوں پرانے تنازعات کو حل کرنے کے لیے دو بہت ہی اہم نئے قانون متعارف کروائے ہیں۔ چلیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ قانون ہے کیا اور ان سے عام آدمی کی زندگی پر کیا فرق پڑے گا۔ اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کسی کے پاس زمین کی رجسٹری ہے تو کیا یہ کافی ہے؟ کیا اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس کی زمین اصل میں ہے کہاں؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جہاں سے جائیداد کے زیادہ تر مسائل جنم لیتے ہیں، اور جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اچھا، پہلے مسئلے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا سامنا نہ جانے کتنے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے، یعنی کاغذ پر تو ملکیت موجود ہے لیکن زمین پر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ قانونی رجسٹری یا فرد ملکیت یہ تو بتا دیتی ہے کہ زمین آپ کی ہے، لیکن اکثر اس میں یہ واضح نہیں ہوتا کہ آپ کی زمین کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے، اور بس اسی ایک بات پر جھگڑے اور تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا اس صورتحال کو سوچیں۔ ایک ہی علاقے میں کئی لوگوں کے پاس زمین کے کاغذات تو ہیں، لیکن کسی کو ٹھیک سے معلوم ہی نہیں کہ کس کا حصہ کہاں ہے۔ یہ کنفیوژن، یہ الجھن لاتعداد جھگڑوں کی وجہ بنتی ہے۔ تو اسی ابہام کو، اسی کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے ایک حل پیش کیا ہے، اور اس کا نام ہے گرین سرٹیفکیٹ۔ اب یہ گرین سرٹیفکیٹ ہے کیا؟ بالکل سادہ لفظوں میں یہ ایک ایسی دستاویز ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کاغذ ہیں تو اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اس کی جائیداد زمین پر ٹھیک کس جگہ پر ہے۔ یہاں پرانے اور نئے نظام کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، جہاں پرانی رجسٹری میں صرف ایک عمومی علاقے کا ذکر ہوتا تھا، وہیں گرین سرٹیفکیٹ ایک مکمل نقشہ، بالکل درست کوارڈینیٹس اور تصدیق کے لیے ایک QR کوڈ بھی دیتا ہے، یعنی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی گئی۔ یہ تو تھا ایک مسئلہ۔ اب آتے ہیں دوسرے اور شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ مسئلے کی طرف۔ یہ مسئلہ ہے وراثت میں ملی جائیداد کا، جسے کبھی آپس میں تقسیم ہی نہیں کیا گیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وارث قانونی طور پر اپنے حصے کے مالک تو بن جاتے ہیں، جیسے ہر ایک کو 2 ایکڑ مل گئے، لیکن وہ اپنے مخصوص حصے کو نہ تو استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ سب کچھ مشترکہ ہی رہتا ہے۔ یہ جو پرانا طریقہ تھا نا، یہ تقریباً ہمیشہ ہی جھگڑے کی وجہ بنتا تھا۔ وراثت کا انتقال تو ہو گیا لیکن زمین تو مشترکہ ہے۔ اب اگر کوئی ایک وارث اپنا حصہ بیچنا چاہے تو خریدار آ کر پہلا سوال کیا کرتا ہے؟ بھائی صاحب کون سے 2 ایکڑ؟ اور بس وہیں سے خاندان میں پھوٹ پڑ جاتی تھی۔ بالکل، یہی وہ بات ہے جہاں اصل جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ ایک وارث کہتا ہے سڑک کے ساتھ والی زمین میری ہے، اور دوسرا دعویٰ کرتا ہے نہیں وہ تو میری ہے۔ اب ایسی صورتحال میں خریدار بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھئی وہ ایسی جائیداد کیوں خریدے گا جس کا وجود ہی واضح نہ ہو؟ تو اسی مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حکومت نے دوسری بڑی اصلاح متعارف کروائی ہے، اور اس نے وراثت کے پورے عمل کی ترتیب ہی بدل دی ہے۔ تو تقسیم کا مطلب صرف کاغذ پر لکیریں کھینچنا نہیں ہے، بلکہ زمین کی باقاعدہ پیمائش کر کے ہر ایک کو اس کا اپنا مخصوص حصہ دینا ہے۔ یہ ایک بہت ہی صاف اور سیدھا اصول ہے۔ حکومت نے وراثت کے انتقال سے پہلے تقسیم کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ نیا نظام اس پورے عمل کو ہی بدل دیتا ہے۔ اب وراثت کے کاغذات بننے سے پہلے جائیداد کی تقسیم لازمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وارث کو اپنا الگ قابل شناخت پلاٹ ملے گا۔ اس طرح تنازعات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے اثاثے پر مکمل اختیار مل جاتا ہے۔ تو آخر میں ان دونوں اصلاحات کا مجموعی فائدہ کیا ہے؟ یہ صرف قوانین کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے لیے ایک بڑے ذہنی عذاب سے نکل کر سکون کی طرف ایک قدم ہے۔ ان نکات سے صاف ظاہر ہے کہ یہ اقدامات کتنے اہم ہیں۔ عدالتوں پر بوجھ کم ہوگا، لوگوں کو اپنی محنت کی کمائی پر تحفظ کا احساس ہوگا، اور پورا سسٹم زیادہ شفاف اور بہتر ہو جائے گا۔ یہ واقعی شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر جائیداد جیسا پیچیدہ مسئلہ اس طرح کے واضح اور سیدھے قوانین سے حل کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اور کون سے پرانے شہری مسائل ہیں جو ایسی ہی سوچ کے منتظر ہیں؟